حبیب بھائی ماشاءاللہ اس سلسلے کے روئے رواں ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو دراز بالخیر بھی عطا فرمائے, اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے, اللہ مدد بھی فرمائے, مددگار بھی پیدا فرمائے. ایسا سلسلہ ذہنی آزمائش کرنا 11 سیزن آپ کر چکے ہیں, تو کوئی دل بھر گیا آپ کا یا ابھی کوئی مزید ارادہ ہے مزید بھی کرنے کا؟ جیسا آپ فرمائیں گے ویسا کریں گے. اللہ اکبر. میں تو پچھلے کئی سالوں تک یہ سوچتا رہا کہ یہ آخری سلسلہ ہے, صحیح, لیکن 10ویں کے بعد میں نے کہنا چھوڑ دیا کہ یہ آخری سلسلہ ہے, کیونکہ لوگوں نے جو میرا حال کیا اس کے بعد, کیونکہ شاید 7-8 سے میں یہ کہتا تھا کہ یار یہ آخری ہے, اگلا کسی اور کو دیں گے. تو جس طرح کی سارا سال کالیں, بلکہ مجھے لوگ ملتے تھے نا بیرون ملک میں, تو سلام دعا کے بعد پہلا جواب یہ ہوتا تھا کہ آپ نہیں کرنا ہے ذہنی آزمائش. تو میں نے کہا میں پھر سوال کیوں کرتا ہوں جب سارا سال یہی سننا ہے, تو میں نے چھوڑ دیا. جس دن کرنا ہوگا آخری اس دن خود ہی کر لیں گے آخری. تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی محبت ہے اور ان کا پیار ہے. اور سیزن 11 میں ایک سیزن ایسا ضرور تھا جو میں نے آلموسٹ نہیں کیا, وہ سیزن 4 تھا. سیزن 4 ہمارے عابد باپو نے کیا, کسی وجہ سے ہم نے پلان کیا تھا, یعنی وہی اسکپ کیا مجھے, کہ سیزن 3 کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم نے ذہن کیا کہ سیزن 4 سے اب میں نہ کروں اس کو. تو میں اسکپ ہوا اور عابد باپو انٹر ہوئے, اور فائنل شاید میں نے کیا, یا فائنل میں اس کے کچھ دیر کے لیے آیا تھا. لیکن پھر وہی ہوا کہ سیزن 5 آپ نہیں کرنا ہے, اور سیزن 5 میں ایک بڑا چینج آیا کہ ہم بڑوں کے سلسلے پر آ گئے. یعنی ذہنی آزمائش کی جو ہسٹری ہے اس میں چیلنجنگ ٹاسک یہ تھا کہ بچوں سے ہم ڈائیورٹ ہوئے بڑوں پر. یعنی ہمارے کانٹیسٹنٹ جو تھے, جو ٹیمز تھی, وہ بچوں کی نہیں تھی, اب بڑوں کی ہوں گی. اور بڑوں میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو سیزن 5 تھا اس میں ہماری شرط یہ تھی کہ 20 سال سے اوپر کے ہوں گے. تو اب جو ایسنس تھا وہ ہمارے لیے یہ چیلنج تھا کہ سیزن 4 تک تو بچے تھے, اور بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں, ان کا رپلائی بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ بڑے فاسٹ ہوتے ہیں, پھر ان کی ایکسپریشنز بڑے جس کو کہ ٹچی ہوتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ بچے رو پڑتے تھے, انہیں دیکھ کے لوگ رو پڑتے تھے, اور سلسلہ بہت زیادہ کلوز جاتا تھا. تو اب کیا بڑے کانٹیسٹنٹ ہوں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے, وہ اس کی رینکنگ رہے گی, وہ اس کی دیکھنے والوں کی تعداد رہے گی. لیکن ایک ایسا ریولوشن آیا, ایک ایسا چینج آیا کہ ہم سارے ہی حیران ہو گئے کہ سیزن 5 میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچے کہاں گئے. تو بہرحال بات کچھ اور ہی تھی لگتا ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ وہ کنٹینیو ہوتی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ایسا یہ آپ نے ایک ڈیسیژن لیا, بڑا ڈیسیژن لیا کہ سلسلہ جو ہے وہ ہم اس کے ایک سیمی فائنل ہم کراچی سے کریں گے, ایک سیمی فائنل ہم فیصل آباد سے کریں گے, ایک پھر فائنل جو ہے ہم جا کے لاہور میں کریں گے. تو یہ ڈیسیژن لینا آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ تھا اور کیسے لے لیا آپ نے؟ میں تو ویسے سوچ ہی رہا ہوں, لے بھی لیا اور ماشاءاللہ پھر کر بھی دیا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ دعوت اسلامی نے جب بھی کوئی کام کیا تو اللہ کی رحمت سے وہ شاندار ہی کیا. سبحان اللہ. اچھا یہ ضرور ہے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے, یہ آپ بھی آپ اس مشورے مجھے یاد پڑتا ہے رہے ہوں گے شامل, کہ 2-3 سال سے یہ مشورہ چل رہا ہے. ایسی بات ہر بار یہ مشورہ آتا ہے کہ ذہنی آزمائش کو خاص طور پہ فائنل میں باہر لے کر جائیں. اچھا میں ناظرین کو پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا, تھوڑا سا سمجھیے, یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے. ٹپیکل یوں ہے کہ یہ بیان نہیں ہے, اجتماع نہیں ہے. اجتماع تو ہم ساری دنیا میں کرتے ہیں, اور میں بھی جاتا ہوں, اور اراکین شورا بھی جاتے ہیں, اور بڑے بڑے میدان اجتماع کرتے ہیں ہم. اٹس ناٹ بگ ڈیل. آپ ایک مبلغ ہے اور عوام ہے, آپ 1 لاکھ آدمی میں بیان کر دیں, 1000 میں کریں, 1 لاکھ میں کریں, اٹس ناٹ بگ ڈیل. ایشو یہ ہے کہ 2 ٹیمیں ہیں, دونوں کے درمیان سوال و جواب ہے, اس کی سلائیڈز ہیں, اس کا اسکور بورڈ ہے, اس کی پیچھے جیسے بھی آپ بات کرتے ہیں مجلس ہے. یعنی پورا یوں سمجھے کہ چینل ہی لے کے باہر جانا ہے. اچھا پھر اس کے اندر ناظرین جو ہے ان کی اتنی انوالومنٹ ہے. اچھا کئی ہماری چیزیں وہ ہیں سلمان بھائی جو مشین کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں, پیکیجز ہیں, مدنی گلدستے ہیں, زیارت مقامات مقدسہ ہے. صرف عبدالحبیب بھائی نے بولنا ہے اور انہوں نے جواب دینا بھی ایسا نہیں ہے. تو اس پورے سلسلے میں ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 1 سیکنڈ کا بریک بھی نہیں لا سکتے. اب اگر مشین نے کام کرنا باہر جا کے چھوڑ دیا, آواز نے کام کرنا چھوڑ دیا, اسپیکر میں پرابلم ہو گیا. مجھے جو خوف تھا نا, جو ایک جس کو فیئر تھا, آپ نے باپو سے پوچھا بھی تھا, میں گھر سے دیکھ رہا تھا کہ وہ خوف پر بھی بات کریں گے, جو ہم ہر سال جا کر رک جاتے تھے. اس کی 2 وجوہات تھیں, ٹو بی ویری فرینک. ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ ذہنی آزمائش کا جو فائنل ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, مدنی چینل کی شاید ٹاپ ویورشپ والا وہ سلسلہ بن جاتا ہے فائنل میں جا کے. تو فائنل میں جا کے جب کروڑوں ناظرین گھر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے, اور ہم کسی میدان میں جا کے شٹ ڈاؤن ہو گئے اگر, اور اللہ نہ کرے اس مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا, آواز ٹھیک نہیں جا رہی, یا وہ اسکورنگ نہیں ہو سکی, وہ گرافکس نہیں ہو سکے, تو لوگوں نے ہمیں یہ پکڑ رہا ہے کہ یار آپ 5, 10, 15, 20 ہزار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گراؤنڈ میں چلے گئے, اور جو کروڑوں ناظرین گھر پہ بیٹھے تھے ان کا تو سلسلہ ہی خراب کر دیا آپ نے. ایک تو وہ جذباتی وابستگی, ہم اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں کہ نہیں, ہم کر پائیں گے کہ نہیں, یہ ایک الگ چیلنج تھا. میں ہر بار پوچھتا ہوں مجلس سے, ہر بار ہماری ٹیم کہتی ہے آپ ایک بار موقع دیں ہمیں. میں نے کہا آپ کو موقع دوں, بعد میں ناظرین نے میرا حق خراب پورا کرنا ہے, تو میں رک جاتا تھا. دوسرا بڑا وجہ, حوصلہ وہ دلاتے تھے, نو ڈاؤٹ.
دوسرا بڑی وجہ تھی اخراجات، چونکہ مدنی چینل جو ہے وہ چندے سے چلتا ہے، لوگوں کے چندے سے چلتا ہے. تو میری الحمدللہ اور ہماری امیر اہل سنت کی تربیت ہے، آپ کی بھی ماشاءاللہ یہ انداز رہا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا خرچ نہ کریں. لوگوں نے اس لیے پیسہ نہیں دیا کہ ہم پیسے بانٹتے پھریں، ایسی بات. تو الحمدللہ اتنا کچھ ہمارے چینل پر. میں آپ کو ناظرین ہماری چینل کی یعنی جس کو آپ کہیں کفایت شعاری پر بتاؤں، لوگوں کے دیگر چینلز پر بائی ایئر کانٹیسٹنٹ کو بلایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے چینل پر شرکت کرنی ہے تو وہ بائی ایئر شہر سے بلائیں گے، بائی ایئر واپسی دیں گے، ہوٹل میں ٹھہرائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں اتنا ایک ایک روپے کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ جتنے جواب دینے والے آئے ہیں، جتنے سلسلوں میں سلسلے کرنے آئے، یہ اکانومی کے سفر پر آئے ہیں، ٹرین میں آئے یا بس میں آئے. ان کو کرایہ ہم نے دیا، غریب بچے تھے، اور ہم نے ان کو یہاں پر فیضان مدینہ میں ٹھہرایا. ایک نارمل سا جو لنگر کا کھانا ہوتا ہے وہ ہم نے ان کو کھلایا، کوئی لگژری رہائش نہیں دی گئی. ایون مجھے مزہ کیا آیا، جس کو آپ کہیں گے آپ کو مزہ کیوں آیا، لیکن مجھے بہت مزہ آیا کہ ہمارا یہ پلان جب بنا کہ ہم نے ٹرین میں جانا ہے، تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹکٹیں کتنی کروانی ہیں. تو میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، 6 ٹکٹیں کروا لیں. تو ہم 6 جائیں گے. تو عمران بھائی نے مجھے بتایا کہ لوگ تو زیادہ جائیں گے، کیونکہ 6 یہاں ہوں گے، کیمرہ مین بھی ہوں گے، ایڈیٹر بھی ہوں گے، اور لوگوں نے بھی ویسے ہی جانا. تو میں نے کہا سب کی کروا لیں. میری توجہ نہیں رہی. تو بعد میں مجھے نگران مجلس ہمارے اسد بھائی نیپال سے ان کا میسج آیا. وہ حالانکہ نیپال میں مدنی کاموں کے لیے گئے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی آپ نے کہا ہے کہ ٹرین میں ساتھ جانا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. تو کہہ رہے ہیں ہمارا اصول تو اکانومی میں سفر کرنے کا ہے، تو آپ کے ساتھ تو کافی لوگ جا رہے ہیں، تو کیا سب کا وہ جو ایک کمپارٹمنٹ لوور اے سی کہلاتا ہے اس میں سفر ہوگا؟ حالانکہ پر ٹکٹ تقریباً 3000 روپے کا فرق تھا. تو میں نے کہا نہیں، سب کا تو اس میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تو اس لیے ہوگا کہ ہم اس میں ریکارڈنگ کریں گے. اگر اکانومی میں جائیں گے تو آواز ہی نہیں آئے گی جو ہم ریکارڈنگز دکھائیں گے. ٹھیک. تو مجھے اچھا یہ لگا کہ میرے نگران نے میرے کہنے پہ سب کو اوکے نہیں کیا، انہوں نے مجھ سے ریکنفرم کیا. الحمدللہ میں نے کہا کہ یہ اسلامی بھائی ہوں گے، چونکہ یہ ریکارڈنگ کے لیے ہم اس میں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا باقی آپ ہی کی ٹرین میں جائیں گے لیکن لوگ اکانومی میں جائیں گے. تو یعنی یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر جو ہے الحمدللہ ہمارے یہاں اس کو دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے. ڈونیشن کو جہاں جہاں ریڈیوس کیا جا سکتا ہے ایکسپینس وہاں ریڈیوس. تو ہم یہ رک جاتے تھے کہ اچھا اس میں بھی کلیئر کر دوں، الحمدللہ میں نے اپنے خرچے پر ہی سفر کیا، یہ بھی کسی کو نہ ہو. لیکن جب گئے وہاں پر کیا نام ہے، وہاں پنجاب جانا تھا، تو ڈر یہ تھا کہ ایک اجتماع ہوگا تو اس میں ٹھیک ٹھاک خرچ ہوگا، وہاں اسٹیج بھی نیا لگے گا، وہاں پر لائٹیں لگیں گی، وہاں پر اب یہ کون کرے گا. تو مجلس نے کہا آپ ایک آواز تو لگا کر دیکھیں، شاید ہمیں کوئی ڈونیشن مل جائے. تو ہم نے الحمدللہ، اللہ بھلا کرے ہمارے باپو کا، سید صاحب کا، انہوں نے ایک بڑے پیارے پیارے تبرکات آتے ہی رہتے ہیں ہمارے پاس. انہوں نے آئیڈیا دیا کہ آپ اس تبرک کی بھی بات کر لیں اور پورے ذہنی آزمائش کے اخراجات کی بات کریں. تو 26 لاکھ روپے کا میں نے اعلان کیا، اور اسی سلسلے میں چند منٹوں میں ہی ہمیں الحمدللہ 26 لاکھ روپے کے آفر بھی آ گئی، وہ 26 لاکھ روپے بھی آ گئے. تو ہمارے الحمدللہ سلسلے اسپانسر ہو گئے. اب مجلس کو میں کیسے کہوں کہ بھائی جانا نہیں جانا؟ وہ کہتے ہیں اب تو پیسے بھی آ گئے، اب تو ہمت کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ بس بڑی بڑی ہمت کر کے ہمت کی. میں جانتا ہوں میرا کیا حال تھا فیصل آباد کے سٹیج پر اور لاہور کے سٹیج پر، اور یہی دل کی دھڑکن تیز تھی کہ یا اللہ عزت رکھ لینا اور خیر سے یہ سلسلہ ہو جائے. کچھ بے صحب بھی ہوا، وہ آپ کو آگے بتائیں گے. جی میں اس پر بھی آنے والا ہوں انشاءاللہ. لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے ٹرین میں سفر کیوں کیا؟ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اہم ولی آپس میں کرا لیتے ریکارڈنگ. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ عمران بھائی اور مجلس کی ہی ضد تھی کہ آپ ٹرین میں ہمارے ساتھ چلیں، اور اچھا فیصلہ تھا. اور یہ آج سلسلہ سمجھ لیں اسی سفر کی بنا پر ریکارڈ ہوا. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ طے ہوا کہ پنجاب جانا ہے، تو 19 تاریخ کو سیمی فائنل تھا. میں نے 19 کی صبح کی فلائٹ کروا لی، اور 18 کو میں نے 2 بیانات جو ہے وہ دے دی. اور وہ دونوں بیانات کیا دیے؟ ایک بیان تھا، بلکہ 2 بیان تھے، ایک ولیمہ تھا. اور وہ بیان ایک میرے ماموں جان کے یہاں تھا، مجھ سے پوچھ کے انہوں نے ڈیٹ لی، یوم صدیق اکبر پر اجتماع رکھا. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے میں اس دن حاضر ہو جاؤں گا. اسی دن میرے بہت قریبی بھائی جیسے دوست ہیں، ان کے بچوں کا ولیمہ. اب ان کے بچے ایک طرح سے میرے بچے. یہ مجھے کہیں کہ آپ نے ٹرین میں چلنا ہے. میں نے کہا دل تو میرا بھی ہے، مگر میں ماموں جان اور اس کو کیسے منع کروں کہ ولیمہ جو ہے وہ. اچھا انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی تنظیم کا فائدہ ہوگا، سلسلہ ریکارڈ ہو جائے گا، راستے میں لوگ ہم سے ملیں گے، آپ سے ملیں گے. باتیں مجھے ساری سمجھ آ رہی تھی، ہمت میری وہاں ہو نہیں رہی ہوتی بات کرنے کی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دنوں پہلے وہی صاحب جن کے بچوں کا ولیمہ تھا وہ آ گئے. میں نے مجلس کو کہا آپ ہی بات کریں. انہوں نے بھی ان سے بات کی. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے عبدالحبیب بھائی ہمارے بچوں کے ولیمے میں نہیں آئیں گے. بات ان کی بھی ٹھیک تھی. بہرحال پھر میں نے ایک بار اور ان سے آخر میں عرض کی کہ دیکھیں آپ کے یہاں آنا یقیناً آپ کی دل جوئی ہے. میں شاید جاؤں گا تو بہت سارے لوگ راستے میں ملیں گے، وہ خوش ہوں گے، پھر ہم ریکارڈنگ کر لیں گے، وہ بعد میں چلے گی. انہوں نے بہرحال الحمدللہ مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تنظیم کے لیے، اچھا آپ چلے جائیں. اچھا انہوں نے کہا تو میں نے ماموں جان کو فون کیا کہ ماموں جان مجھے معذرت میں اس دن نہیں آ سکوں گا. تو کہتے ہیں آپ ایک دن پہلے آ جائیں گے. اس ایک دن پہلے میں نے 2 بیان آلریڈی دیے ہوئے تھے 17 تاریخ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں 3 بیان کر لوں گا. وہ ایک دن پہلے میرا لائیو بھی بیان تھا مدنی چینل پر. تو الحمدللہ اس رات میں نے 3 بیان کیے.
کیا ایک ولیمہ اور ایک بیان میں نے اس کو مس کیا اور ہم ٹرین میں گئے, اور کیوں گئے وہ ناظرین اب دیکھ لیں گے کہ وہ جی انشاءاللہ. آئیے دیکھیے جی سفر شروع ہوا کیسے ہوا فیصل آباد تک. جی الحمدللہ عز و جل کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر ہیں. بیسن کی روٹی اور ٹماٹر کی چٹنی, کیا بات ہے, الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ تو چلے ہیں سب ایک ٹیزر جو ہے وہ چلا ہے, ناظرین کو